میں نے آپ کو 4-5 دن پہلے شہر اقتدار سے خبر دی تھی کہ جناب شہر اقتدار میں یہ اب بات پوری طرح رج گئی ہے، بس گئی ہے کہ یہ حکومت جو ہے، جس کو پہلے پر کانفیڈنس نہیں تھا کہ آج گئی اور کل گئی، اب اس حکومت کو بھی اعتماد آ گیا ہے اور یہ حکومت اب یہاں پہ رہنے کے لیے آئی ہے۔ اور 2029 کے اندر جو ہے شہر اقتدار یہ سمجھتا ہے کہ اگلا الیکشن ہوں گے اور شہباز شریف صاحب تب تک وزیر اعظم بھی ہوں گے اور عمران خان صاحب تب تک جیل میں رہیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کابینہ کی جو توسیع ہوئی، یہ میں نے آپ کو بات بتائی، اس کے 1-2 دن بعد توسیع بھی ہوئی، تو اس سے بھی چل رہا پتہ کہ اب حکومت اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنٹ شو کر رہی ہے۔ یہ بحثیں ہوتی رہیں گی کہ جی وہ کفایت شعاری تھی اور یہ اور وہ پھر بھی کیوں ایکسٹینڈ کیا، وہ خٹک صاحب کو کیوں لے لیا، خٹک تو پہ تو اتنے الزامات لگاتی رہی ہے یہ حکومت پی ڈی ایم کی یا شہباز شریف صاحب کی کہ جی انہوں نے پتہ نہیں وہاں بسوں کے اندر کیا کچھ کر دیا، اور خاص دسترا صاحب، یہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ مصطفیٰ کمال بن گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ایم کیو ایم والوں کو، وہ کہہ رہے تھے جی خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ باتوں سے قطع نظر یہ شو ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو گرین سگنل مل گیا کہ جناب اب آپ نے اسٹے کرنا ہے، پہلے جو گم گو کی کیفیت تھی وہ کم ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے اپوزٹلی ریلیٹیولی اس کے اندر کہ عمران خان کے باہر آنے کے امکانات اور کم ہو گئے۔ اب میں یوکرین کے پریزیڈنٹ اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کا ایک مباحثہ دیکھ رہا تھا، اس مباحثے میں مجھے عمران خان بہت یاد آئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان کا کیا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے پریزیڈنٹ کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے اوول کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیوں عمران خان یاد آئے اور کیوں ریلیونٹ ہے اس واقعے کو دیکھ کر عمران خان کو یاد کرنا۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے پریزیڈنٹ کے درمیان اوول کے اندر۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو ایسا لگ رہے تھے کہ رشیا کے پریزیڈنٹ کے کوئی امبیسڈر بیٹھا ہوا ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ نہیں بیٹھے ہوئے، رشیا کا کوئی امبیسڈر بیٹھا ہوا ہے اور رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کے بہاف پہ وہ کیس لڑ رہے ہیں پیوٹن کا، اور اس پہ بہت پروٹیسٹ ہوا۔ لیکن اس سے قطع نظر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان مجھے کوئی یاد آئے، جو یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹرمپ نے کر دی اس کا تو 1% بھی امریکہ نے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کی تھی۔ عمران خان کا صرف فون نہیں اٹھایا، لیکن عمران خان صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو تہہ تیگ کرتے ہوئے رشیا اور یہ اور وہ پورے یورپ کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کر دیا اور آزادی اور غلامی اس چکر میں بڑھ گئے۔ لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات جو عمران خان کے حوالے سے مجھے اس واقعے کو دیکھ کر آئی کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، یوکرین کا جو پریزیڈنٹ ہے اس میں عقل ہے، اس میں کامن سینس ہے، اس میں ویژن ہے۔ جتنی اس کی ستھری کر دی امریکہ کے پریزیڈنٹ نے، جتنی اس کی دھجیاں اڑا دی، اس کے وہ ہونا کیا چاہیے تھا۔ اگر ہمارا لیڈر ہوتے، عمران خان صاحب ہوتے، وہ تو اڑا کے رکھ دیتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تو انہوں نے لٹیاں ڈبو دینی تھی، لیکن کیونکہ وہاں پر لوگ عقل سے اور ہوش سے کام کرتے ہیں، جذبات میں نہیں آتے اور اپنی پرسنالٹی کو پیچھے رکھتے ہیں، ملک کو آگے رکھتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود Ukrainian president behaved in the most rational manner in the best interest of his country, not like our leaders. اس نے جہاں گیا انٹرویوز کے لیے، یورپی یونین سے ملا، اس نے امریکہ کے لیے اچھے الفاظ بولے، اس نے امریکہ کے صدر ٹرمپ کے لیے اچھے الفاظ بولے اور کہا کہ ابھی بھی رستہ ہے، ابھی بھی ہم منرلز کا ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ سنوا دیں ذرا کیا کہا یوکرین پریزیڈنٹ نے۔ ایک بڑا لیڈر، ایک اچھا پولیٹیشین کبھی رستے بند نہیں کرتا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ امریکہ کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات، ایگریمنٹس، ڈیلز کرنے کا خواہش مند ہے۔ یہ ہے میسیج جو لرن کرنا ہے پاکستان کی قیادت نے، اور یہ ہے وہ میسیج جو لرن کرنا ہے ہمارے ہر دل عزیز لیڈر نے۔ احمد اویس صاحب بہت وارم ویلکم، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بہت وارم ویلکم، مظہر عباس صاحب کو بہت وارم ویلکم۔ اویس صاحب مجھے نہیں پتا آپ کو میری یہ پروکسیمیٹی، یہ جو کمپیریزن پسند آیا یا نہیں آیا، لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ رستہ بناتے ہیں، نہ کہ بند گلی میں پہنچ جائیں، جس طرح کہ عمران صاحب بند گلی میں پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف کابینہ میں توسیع کر رہے ہیں، کل قوم سے خطاب کر رہے ہیں، 1 سال کی اپنی حکومت کے کارنامے بتائیں گے، رائٹلی اور رانگلی۔ آپ اور میں اسے ٹوٹلی ڈس ایگری بھی کریں کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ حکومت جو ہے کسی اور کے بل بوتے پہ چل رہی ہے، لیکن وہ حکومت کر رہے ہیں اور عمران خان بدستور جیل کے اندر ہیں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ سے کچھ سیکھنا چاہیے ہم سب کو، اور رستہ بنانا چاہیے، عمران خان کو بھی رستہ بنانا چاہیے باہر نکلنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بہت دفعہ آپ کے میں نے تمہیدی کلمات جو ہے بہت سے پروگراموں میں سنے ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں آپ کے تمہیدی کلمات جو ہیں میں ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ اوکے۔ اس لیے کہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس لیے کہ وہ سپر پاور ہے، اس کو کوئی ایسی ان ڈپلومیٹک لینگویج اور ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے جس کو کسی بھی اعتبار سے آپ کو ریشنل لینگویج نہیں کر سکتے، جس کو آپ ایروگنس کہہ سکتے ہیں آؤٹ رائٹلی، ایک دوسرے کتنا بھی چھوٹا ملک ہو
ایک وار ریڈن کنٹری ہے، ایک طرف اس کے اوپر آن سلاٹ ہے، دوسری طرف یہ ہے، یہ انڈیکیٹ اور بہت ساری باتیں، آپ کے پاس وقت نہیں میں بتاؤں ویسا امریکن پریزیڈنٹ کے ایٹیٹیوڈ کو سب کنڈیم کر رہے ہیں، یہ ہے کہ کوئی اس کو انڈورس نہیں کر رہا. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن کنڈیم کرنے کا یہ سوال، یہ طریقہ کار جو ہے کہ اس کے ناٹ اونلی ابھی یہاں تو آیا کہ یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں ان کے وائس پریزیڈنٹ نے، اس کے وہاں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بغیر سوٹ پہنے ہوئے یہاں آ کیسے گئے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں؟ آپ کو نہیں پتا؟ میرا سوال ذرا مختلف، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بدتمیزی یا جتنی ایروگنس دکھائی امریکہ نے سپر پاور کے طور پہ، یوکرین کے پریزیڈنٹ نے پھر بھی ڈیل کرنے کی بات کی، رستہ نکالنے کی بات کی امریکہ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیے، کسی بھی چاہے ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ نہیں کہ وہاں جا کے کوئی عمران خان بھی اگر جائیں گے تو وہاں جا کے گالیاں دینا شروع کر دیں گے، لیکن سیلف ریسپیکٹ ہیز ٹو بی مینٹین. ٹھیک ہے، ناٹ دیٹ کہ وہاں پہ وہ پریزیڈنٹ، امریکن پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے اور نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ایک چٹ کھولتے ہیں، اس کے اوپر پڑھ کے ہیں، پانی کا گلاس سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر چٹ کھول کے 2 لفظ بولتے ہیں، پھر دوسری چٹ کھولتے ہیں، پھر 2 لفظ بولتے ہیں، اینڈ اٹ واز انسلٹ ٹو پاکستان. یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. دیکھیے، سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی مینٹین کرنا ہے، اپنے ملک کی سیلف رسپیکٹ کو بھی مینٹین کرنا ہے، اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے، نیشنل پوائنٹ آف ویو جو ہے، وہ بھی آپ نے اچھے انداز میں وہاں پہ بتانا ہے. ناٹ دیٹ کہ آپ نے کسی وہ ترکی بترکی جواب دینے ہیں. یہ بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اسی زبان میں بات کریں گے، اچھی زبان میں، سلجھی ہوئی زبان میں. سر میرا سوال تو یہ تھا کہ اس کے باوجود جو ہے وہ یوکرین کا پریزیڈنٹ اتنا ویژنری ہے کہ وہ ڈیل کرنے کا خواہش مند ہے، امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بات کرنے کا خواہش مند ہے. یہ ویژنری اپروچ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہی. وہ ڈیل کرنے کا خواہش جی نہیں، آپ کو بتائیے، وہ ڈیل نہیں کرنا، وہ اس جگہ پہ پھنسا پڑا ہے کہ اس کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو عمران کے پاس جو راستہ نہیں ہے سر، کنڈیشن کیا ہے؟ عمران بھی تو پھنسے میں ہیں. ایمان آپ سمجھے کہ یہ نہیں، عمران ایک اصول کے اوپر جیل میں 100 غلطیاں کی ہوئی اس نے اپنی حکومت کے اندر، لیکن اس وقت اس اصول کے اوپر وہ جیل میں ہے. وہ اگر وہاں سے اپنا سر نیچا کر کے اور وہاں سے معافی نامہ لکھ کے اور معافی مانگ کے باہر نکلے گا تو میرے خیال میں نہ قوم اس کو معاف کرے گی، نہ اس کا ضمیر اس کو معاف کرے گا. ٹھیک ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حالات کو آپ نے اچھی نظر سے بھی دیکھیں گے اور وہاں سے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک، کسی کو برا نہیں کہنا. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مصدق ملک صاحب، اویس صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی بات میں بھی بڑا دم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مجھے بتائیے، شیخ وقاص اکرم نے آج بڑی عجیب سی بات بتائی ہے، ذرا پہلے سنوا دیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مصدق ملک صاحب کی دور حکومت کے اوپر دھبا لگے کہ انہوں نے میسو ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہوئی ہے پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر عمران خان کی. سنوائیں شیخ وقاص نے کیا کہا ہے. عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. یہ نفسیاتی طور پہ ان کو بریک کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب سے 6 مہینوں میں صرف 1 دفعہ سیاسی ملاقات جو ہے وہ الاؤ کی گئی ہے. ہمارا قائد کتابیں مانگتا ہے، وہ بھی یہ روک لیتے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ یہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ان کو پریشرائز کرنا ہے. پتہ نہیں یہ پریشرائز کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جوڈیشری سے کہ آپ کے احکامات کا اڈیالہ میں آن ڈیلی بیسس جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا. So they don't take it seriously. We would request you to take it seriously. مصدق صاحب، ایک تو اس کو رسپونڈ کیجئے گا، آپ کی حکومت کے دور میں اگر اتنی میسو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، ایک ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، تو یہ بہت زیادتی ہے. اس پہ آپ کا کیا کومنٹ ہے؟ دوسرا یہ کہ جو اویس صاحب نے بات کی وہ اس لحاظ سے اس میں بڑا دم ہے کہ آپ کی حکومت، چاہے اب آپ توسیع دے رہے ہیں کیبنٹ کو، آپ 5 سال بھی پورے کر لیں، 2029 تک چلے جائیں، بھلے آگے چلے جائیں، لیکن عمران خان اپنے اصولوں پہ کھڑے ہو کر ایک اتنا بڑا لیڈر بن رہا ہے جو شاید ساؤتھ ایشیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. جو اویس صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، وہ معافی نہیں مانگ رہا، وہ ڈگنیفائڈ طریقے سے ایک اصول پہ کھڑا ہوا ہے، وہ ایک تاریخ رقم کر رہا ہے. تو آپ کی یہ ٹیمپرری حکومت جب ختم ہوگی تو آپ کا نام تاریخ سے مٹ جائے گا، عمران کا نام تاریخ سے نہیں مٹے گا. یہ احمد اویس صاحب سمجھتے ہیں اور تحریک انصاف. جی، وہ احمد اویس صاحب اگر یہ بتا دیں کہ اگر امریکہ نے اتنا بڑا حملہ کیا تھا جس پہ عمران خان صاحب نے پورے ملک کے سامنے ایک سائفر نکال کے کہا کہ یہ دیکھیے ایک غیر ملک نے یعنی امریکہ نے پاکستان کی پارلیمان پہ حملہ کیا ہے، پاکستان کے آئین کو توڑا ہے، یعنی تقریباً اعلان جنگ کر دیا، تو اس سب کے بعد انہوں نے امریکہ میں جا کے لابسٹ کیوں ہائر کیا
اور ایک ایسا لابسٹ کیوں ہائر کیا جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کر رہا ہے، اور وہاں پہ ملینز آف ڈالرز کیوں خرچے کیمپین کے اوپر اس تمام لابسٹ کو ہائر کرنے میں؟ اگر امریکہ اتنا ہی برا ملک ہے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عزت نفس، اگر بھائی عزت نفس تھی تو بس آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اس کے بعد آپ منتیں کرنے کے لیے لابسٹ کیوں ہائر کر رہے ہیں؟ اور آپ نے یہ جو ملینز آف ڈالرز خرچے کیمپین میں امریکہ میں، آپ امریکہ کی جو لیجسلیچر ہے اس کو متاثر کرنے کی کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ میں اتنی انا ہے، اتنی اگر سیلف رسپیکٹ ہے، تو ایک شخص جس نے پاکستان آپ کے مطابق پاکستان کے آئین کو توڑا، پاکستان کی پارلیمان پہ حملہ کیا، پاکستان کی حکومت الٹائی، وہیں کے پارلیمان میں جا کے آپ گڑ گڑا رہے ہیں، اور خط کرنے کے لیے، سائن کروانے کے لیے، اور خط پی ایم ایل این کے خلاف نہیں، خط پاکستان کے خلاف آپ گڑ گڑا رہے ہیں اور لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، ان کی کیمپینز میں پیسے ڈال رہے ہیں۔ تو احمد اویس صاحب دونوں طرف سے تو نہیں، یو کی ناٹ اسپیک فرام بوتھ سائڈز آف یور ماؤتھ۔ آپ کی انا، بالکل آپ کا انا کا آرگومنٹ مجھے تو بہت پسند آیا، لیکن یہ کیسی انا تھی جو جب آپ جلسے میں جائیں تو ایک طرح کی ہو، اور بند دروازوں کے پیچھے جائیں تو دوسری طرح کی ہو، اور جب لابسٹ ہائر کرنے جائیں تو تیسری طرح کی ہو، جس طرح وہ کہہ رہے اور ہیں جب سینیٹرز اور کانگریسمین کے کمروں میں جا کے گڑ گڑائیں تو چوتھی طرح کی ہو۔ عمران جو ڈیل نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، وہ تو پھر ایک تاریخ بنا رہا ہے نا وہ۔ مگر وہ اصول کیا ہے جس پہ کھڑے ہیں؟ یہ سر نہیں جھکاؤں گا میں، یہ بھی تو پتہ چلے کہ وہ اصول کیا ہے۔ کہ میں بتاتا ہوں بھائی، آپ کامران شاہد صاحب، ایک میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا ہوں، چلیں پرانی بات تو چھوڑ دیتے ہیں، 1 سال سے تو حاضر ہو رہا ہوں، پہلے 6 سے 7 مہینے جتنی گفتگو چلی آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کی، اس میں واحد مطالبہ پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ آپ عمران کو رہا کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد مطالبہ بدلا اور کہا کہ نہیں، عمران کو نہیں، تمام سیاسی جو لوگ قید میں ہیں ان کو چھوڑیے تو پھر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ پھر کہا کہ ہماری تو منتیں کرتے تھے عمران کو کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، بنی گالا لے جاتے ہیں، ہم ہی نہیں مانے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں سزا ہو گئی تو وہ تمام مطالبات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، نہ عمران کا مطالبہ رہا، نہ سیاسی قائدین کا مطالبہ رہا، یعنی کوئی مطالبہ نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اصول ہے وہ صرف یہ ہے کہ مجھے جیل سے نکالو، کہ اگر عمران کو جیل سے نکال دو تو تمام نیگوشیشن ہو سکتی ہیں، لیکن اگر عمران جیل میں ہے تو باقی تمام چیزیں بھاڑ میں جائیں، ان کی ہمیں غرض نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ تو پتہ چلے کہ وہ مطالبہ کیا ہے۔ اور آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جیل سے یہ پیغام آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی ایک اپنا اپوائنٹ کر دے بندہ جو ہم سے بات کر لے، کیونکہ ہم سیاسی جماعتوں سے تو بات نہیں کریں گے، ہم پارلیمان سے تو بات نہیں کریں گے، ہم الیکٹڈ ممبر سے تو بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے صرف اسٹیبلشمنٹ سے۔ آپ کے پروگرام میں ہمیں آ کے ان کے قائدین کہتے رہے کہ آپ کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ جن کے پاس طاقت ہے ان سے بات کریں گے۔ ارے بھائی، آپ کا کیا اصول ہے؟ آپ طاقت کے سامنے کھڑے ہوں گے یا طاقت سے بات کریں گے؟ آپ طاقتور کو قبر کے دہانے تک لے کر جائیں گے یا اس کی منتیں کریں گے کہ اللہ کے واسطے کو بندہ اپوائنٹ؟ جی میں تو اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو پھر منتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں آپ نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے عمران خان کو؟ مصدق صاحب اس کا جواب دیں۔ یہ آپ کے لیڈر کی زبان ہے، میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ تو میں تو آپ کو، جی میں آپ کے سوال کا تو آپ اتنے بڑے وکیل ہیں، آپ کے سوال کا میں چھوٹا سا آدمی کیا جواب دوں گا، لیکن آپ میری گزارشات تو سن لیں 2-3۔ میں نے تو آپ کی پوری بات سنی ہے۔ آپ نے ڈیتھ سیل کا ذکر کیا، تو جس سیل میں رانا ثناء اللہ کو رکھا تھا وہ کیا تھا؟ تو وہ تو غلط تھا، تو اب آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں سر۔ بستر بھی نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں میری گزارش تو جی آپ نے خود، آپ کے پروگرام میں یہ گفتگو ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب کو جم چاہیے، تو پھر دیوار توڑ کے ساتھ کے کمرے میں ایک جم کے جو وہ تمام جمنیزیم کے آلہ ہوتے ہیں، ڈمبلز ہوتے ہیں، رننگ سائیکلز ہوتی ہیں، وہ تمام وہاں پہ آلے رکھے گئے جیل میں خان صاحب کے لیے۔ یہ کس قسم کا ڈیتھ سیل ہے بھائی، جس کی دیوار توڑ کے ساتھ میں ایک جمنیزیم بنا ہوا ہے؟ خود آپ کے سامنے وہ جو جیل کے افراد تھے جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں،
انہوں نے خرچہ آپ کے سامنے رکھ دیا دیسی مرغی کا اور وہ یخنی کا. آپ مجھے یہ بتائیے یہ کون سا ڈیتھ سیل ہے جہاں پہ آپ کو یخنی بھی ملتی ہے, آپ کو وہ دیسی مرغی بھی ملتی ہے, آپ کو سوپ بھی ملتا ہے, آپ کے ساتھ کے کمرے میں جم بھی ہے. یہ کون سا ڈیتھ سیل ہے؟ آپ ذرا نہیں, میں بڑی آبجیکٹیو بات کر رہا ہوں. یہ ٹی وی پروگرامز کے اندر وہ جو خرچہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ خرچہ کیا گیا ہے. کھانے پہ خرچہ کیا تھا, اور جم والی بات آپ جھٹلا دیں. آپ کہیں کہ دیوار توڑ کے ساتھ کے سیل میں یہ نئی سائیکل رکھی گئی تھی ایکسرسائز کی. شہباز شریف will be the first prime اس سے minister. جم کا کیا تعلق ہے؟ بات کچھ ہے, آپ جم کی بات کر رہے ہیں, کہاں سے کہاں پہنچ جم کا بھائی جم کا کچھ اور ہو رہی ہے. نہیں, ڈیتھ سیل سے کیوں تعلق؟ ڈیتھ کون سا ڈیتھ سیل ہے بھائی, کون سا ڈیتھ سیل ہے جس میں جمنیزیم ہوتا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو میں نے تو ڈیتھ سیل کی آپ بات نے نہیں تو کی, کھڑے آپ ہو مجھ کے سے بات امریکہ کر میں رہے کہہ ہیں. دیا تھا. اچھا میں معافی چاہتا ہوں, میں کامران شاہد صاحب سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دور بیٹھا ہوں تو ڈائریکٹلی بات نہیں کر. آپ سبھی دور ہیں مجھ سے. تو کامران شاہد صاحب آپ مجھے جی میں معافی چاہتا ہوں. نہیں کوئی بات. کامران شاہد صاحب یہ کس طرح کا ڈیتھ سیل ہے جس میں جمنیزیم ساتھ میں کھلا ہوا ہے؟ بھائی میں نے تو وزٹ کیا نہیں, مجھے تو پتہ نہیں ہے. ڈیتھ سیل ہے جہاں پہ دیسی مرغی اور یخنی دی جا رہی ہے. اس وجہ سے جو باتیں ہیں کچھ ایک طریقہ, آپ کسی حد تک تو سکینڈلائز چیزوں کو کر سکتے ہیں, وہ فیک نیوز کے ذریعے یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں, مگر حقیقت وہی ہے جو آپ کے سامنے. ہاں کیا ہمارے بعض مرتبہ جب ہم لا کو انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. جہاں پہ بھی قانون کے دائرے سے باہر کچھ ہوتا ہے ہم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو واپس دائرے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر آپ کسی ایسی چیز کی بات کریں. جی بتائیں. بہت شکریہ. نہیں بتائیں, یہ تو ہو گیا نا یہ پوائنٹ. اور آپ کہہ رہے ہیں یو آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ ہاؤ دا ہسٹری ول انٹرپریٹ, اور آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کسی اصول پہ نہیں کھڑا ہوا, اور وہ جب باری آئے گی تو دیکھیں تاریخ تو جی انٹرپریٹ تو تاریخ ہمیں اس حوالے سے کرے گی کہ پچھلے سال تک جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 38% تھی اور اب 2.4% ہے. جو کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی ہے وہ پچھلے سال 48% تھی, اب منفی ہو چکی ہے شہروں میں بھی اور منفی ہو چکی ہے گاؤں میں بھی. تو تاریخ تو جب جائزہ لے گی تو دیکھے گی کہ کیا ہم نے اکانومی کو تباہی سے بچایا, کیا ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا, بالکل پوائنٹ آ گیا, کیا ہم آہستہ اکانومی کو ترقی کی طرف لے کے گئے, کیا لوگوں کو آپ کہہ رہے روزگار تاریخ ملا, ایسے دیکھے گی, کیا لوگوں کے اوپر جو بوجھ تھا مہنگائی کا وہ کم ہوا. جی انشاءاللہ ایسے دیکھیں. اب ذرا ایک ہسٹورین اور جرنلسٹ سے پوچھ لیتے ہیں تاریخ آپ کیسے دیکھے گی, نیوٹرل آواز. بدر عباس صاحب تاریخ ان کو کیسے دیکھی, کیونکہ جو گفتگو مصدق صاحب فرما رہے ہیں شعبۂ قسمت, اور آپ بھی جانتے ہیں خیر کہ جب اس سے کچھ عرصہ پہلے یہی گفتگو مصدق ملک صاحب کی جگہ فواد چودھری صاحب, اسد عمر صاحب یا تحریک انصاف کے لوگ فرما رہے ہوتے تھے اپنی اکانومی کو لے کر بھی اور مخالفین کے حوالے سے بھی. اور جہاں پر اس وقت اویس صاحب بیٹھے ہوئے, یہاں پر پی ایم ایل این بیٹھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں کہ لوگ جیلوں میں تھے. تو اب آپ کے خیال میں مصدق صاحب کی آج جو حکومت ہے اور وہ سٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے جو کابینہ میں بھی توسیع ہو رہی ہے, یا وہ لگتا ہے پاکستان میں جو ایک گندا تاریخ کا پہیہ ہے جس کے اندر ترقی کے حوالے سے نہیں گھومتا, وہ گھومے گا یہ کہ آج یہ اندر ہے کل وہ باہر ہوں گے اور وہ حکومت میں ہوں گے کل وہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تاریخ کا پہیہ آپ کی طرف گھومے گا یا نہیں, جس طرح سمجھتے ہیں پاکستان کا سسٹم سمجھتا ہے کہ 2029 تک سٹیبلٹی رہے گی, عمران باہر نہیں آئے گا, اب کی دفعہ کوئی اور چیز ہونے لگی ہے کہ واقعی یہ چیزیں سٹیبل رہیں گی, عمران اندر یہ باہر, اور چیزیں سموتھ چلیں گی. شکریہ کامران. دیکھیے جو مصدق ملک صاحب نے بات کی اور اویس صاحب نے, آپ نے ابتدا بڑی انٹرسٹنگ کی اور وہ کی یوکرین سے, یوکرین کے صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور یہ مجھے بالکل ایسے ہی لگا کہ مقبولیت اور قبولیت والا مسئلہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کل تک یوکرین کے ساتھ کھڑے تھے, یوکرین کے صدر کے ساتھ کھڑے تھے, اور آج میں امریکی صدر کی بات کر رہا ہوں, ناٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایگزیکٹلی, اور اس دن وہ ان کو ڈانٹ پلا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈکٹیٹ اس. یہ ایگزیکٹلی پاکستان میں تو یہ ہوتا رہا ہے. پاکستان میں جن لوگوں کو لایا جاتا ہے ان کو اسی طرح نکالا جاتا ہے. کیا یہ نہیں ہوا؟ آپ رکھ لیں, نواز شریف صاحب کی مثال رکھ لیں, آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے پریزیڈنٹ کے اور مصدق ملک صاحب کے علم میں ہوگی یقیناً یہ بات کہ 12 اکتوبر کو پرائم منسٹر ہاؤس سے کس طرح نکالا گیا. مجھے تو نہیں پتا, شاید شہباز شریف یا ان کو پتا ہو کہ
کہ کیا کانورسیشن ہوئی تھی بٹوین جنرل محمود اور نواز شریف کے درمیان اس دن صحیح. تو ہماری تو تاریخ ہے اس میں، بے نظیر بھٹو کو کس طریقے سے نکالا گیا، نواز شریف کو کس طریقے سے نکالا گیا، اور پھر عمران خان کس طریقے سے گئے. تو ہمارے لیے تو یوکرین کا پریزیڈنٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، میرے لیے تو مجھے تو ہینری کسنجر اور ذوالفقار علی بھٹو کی گفتگو یاد آ گئی. ہی ول میک یو این ہاربل ایگزامپل. تو یہ مثالیں اس لیے نہیں ہوتی. دوسری بات جو ابھی مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے، میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں، جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، آج عمران خان جیل میں ہیں، ساری سٹوریز کوئی ادھر کی آتی ہیں کوئی ادھر کی آتی ہیں. جس طرح ابھی مصدق ملک، اس کا سب سے آسان حل تو پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ جیل وزٹ کیوں نہیں کرواتے جرنلسٹوں کو؟ آپ وزٹ کروائیں جیل میں کہ عمران خان کس طریقے سے رہ رہے ہیں. ظاہر ہے عمران خان اپنا کوئی ویو دیں گے نا، لیکن ایک چیز تو ہمیں سامنے نظر آئے گی کہ یہ جم بنا ہوا ہے، یہاں عمران خان رہتے ہیں اس طریقے سے. تو اوپننس سے ہمیشہ گورنمنٹس بیل آؤٹ ہوتی ہے. صاحب میرا ایک سوال کا ہماری پرابلم یہ رہا ہے کہ سر ایک ضمنی سر جو زیادہ کروشل ہے آپ کا، میں تھاٹ چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ دیکھیں ہوتا ہے ایسے رہا، آپ نے بالکل صحیح بتایا، اور میں نے بھی یہ سوال یہ کیا کہ تاریخ کا دھارا اس طرح گھومتا ہے، لیکن اب کی دفعہ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ تاریخ کا دھارا اس طرح نہیں گھومے گا؟ شہباز شریف 5 سال پورے کریں گے، اس سے پہلے وہ نکالے نہیں جائیں گے، عمران خان کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آئیں گے، نہ ڈیل آفر ہے نہ عمران خان لینا چاہ رہے ہیں. کیا اب کی دفعہ کچھ تاریخ ڈیفرنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کی؟ آپ میرا اگر میں سمجھا سکا آپ کو. دیکھیں آئی ہوپ، دیکھیں دو چیزیں، اب ایک سال کل اس گورنمنٹ کا 1 سال مکمل ہو جائے گا. گورنمنٹ اپنی پرفارمنس دے گی. گورنمنٹ یہ بھی بتائے کہ اس نے اپوزیشن کو کیا ریلیف دیا، صحیح یہ بھی بتائے، کیونکہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نا، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کلیم کر رہے ہیں نا، تو وہ یہ بتائیں کہ اپوزیشن کو کیا ریلیف دیا. کیا اپوزیشن کو فری ہینڈ تھا اپنے جلسے جلوس کرنے کا؟ یہ ساری چیزیں بتائیں. یہ بتائیں کہ آج جیل میں پولیٹیکل پریزنرز ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ جب آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں گے، دیکھیں پرفارمنس، اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے مثبت، یہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ مہنگائی کی شرح اتنی نیچے آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ از ان اے رائٹ پوزیشن ٹو ہولڈ لوکل باڈیز الیکشن. یہ آپ کا ہمیشہ کا مطالبہ ہے. مہنگائی کی سطح نیچے لے آئے ہیں، بالکل جب آپ مہنگائی کی سطح نیچے لے آئے ہیں، جب لوگوں اور اسے چل بھی جائے گا پتہ حکومت کتنی پاپولر ہے پنجاب اور فیڈرل میں، پنجاب میں خاص طور پہ. اور یہی میں نے کہا کہ دیکھیں کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. ہوتا ہے کہ الیکشن میں اس کی جو پرفارمنس ہے وہ ہو، تو ٹیسٹ تو ان کا یہ ہوگا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اپوزیشن تتر بتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اپوزیشن اتحاد نہیں بنا پائی. تحریک انصاف کا 26 نومبر کے بعد، آپ سوچ لیں کہ تحریک انصاف نے 26 نومبر کے بعد کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں لانچ کی اس وقت اس میں، کیونکہ انہیں اتنا بڑا سیٹ بیک اس کے بعد ہوا ہے کہ وہ اس چیز کو ری وزٹ نہیں کر رہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ اگلے 5 سال ایسے رہ سکتے ہیں، عمران جیل میں اور شہباز شریف پرائم منسٹر؟ یہ آپ کو لگ رہا ہے کوئکلی بریک کے بعد؟ دیکھیں اگلے 5 سال نہیں، ہاں بالکل کامران. ایک چیز دیکھیں، پاکستان میں 2008 سے 5 سال تو پورے ہو رہے ہیں، سوائے عمران خان کے جن کے 3.5 سال ہوئے تھے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتی تو عمران خان بھی اپنے 5 سال پورے کرتے. اور جو اس وقت صورتحال تھی تو عمران خان کی پاپولیرٹی نیچے جا رہی تھی. بالکل ٹھیک. لیکن 5 سال اس وقت جو سچویشنز ہے اس میں ڈائسی ہے. ڈائسی ہے، ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کو ابھی بھی ڈائسی لگتی ہے. اور ویسا اب ایک یونیک سچویشن میں ہے عمران خان صاحب. ان کی کوئی پاکستان میں پولیٹیکل لیگیسی یا ڈائنیسٹی نہیں ہے جس طرح کی دوسری پارٹیز کی تھی، جس کو ہم بہت زیادہ کنڈیم بھی کرتے ہیں موروثیت کو. لیکن اس کا فائدہ بڑا ہوا کہ بھٹو صاحب چلے گئے تو بے نظیر صاحبہ نے، بعد میں بلاول صاحب نے بے نظیر صاحبہ کے بعد ان کا نام روشن رکھا. نواز شریف صاحب مشکل میں ہے، مریم نواز صاحبہ نے ان کا نام روشن رکھا. سیاسی لحاظ سے اپنے ووٹرز کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں روشن رکھا یا نہیں رکھا. عمران خان کی ایسی کوئی پولیٹیکل لیگیسی بھی نہیں ہے، وہ اس پہ بلیو بھی نہیں کرتے. یہ اچھی بات ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں جب وہ اندر ان کی پارٹی تدر بدر ہوئی ہوئی ہے، انتشار کا شکار ہے، ڈویژنس کا شکار ہے. ان کی فیملی کے اندر سے کوئی ایسا بندہ ہے نہیں، نہ وہ بلیو کرتے جو اس کو لیڈ کرتا. اس ساری صورتحال کے اندر وہ کون سا اصول ہے جو عمران خان کو اندر رکھے ہوئے ہے، باہر آنے نہیں دے رہا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی کافی ہے آپ کے لیے یا عمران خان کے لیے کہ وہ جیل میں ہی ساری زندگی گزار دیں تب بھی کافی ہے؟ بہت بڑا کام ہو جائے گا کارنامہ تاریخ میں. نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ جو لوگ ہسٹری میں آگے نکلتے ہیں یا ان کا کسی بھی اعتبار سے ان کا نام یاد رہتا ہے،
تو آپ ہسٹری کو اگر پڑھیں تو یو ول فائنڈ کہ ایدر یو گرو ان ہسٹری اور یو آر بریڈ ان ہسٹری. ٹھیک. تیسری اور کوئی صورت نہیں ہے. اب یہاں پر بھی صورتحال ایسی ہو گئی. عمران نے بہت غلطیاں کی ہوں گی, اور یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو پہلے بڑی پیمپرڈ تھی اس کے دور میں بھی بہت رہی, لیکن میں بھی اتنے بڑے شوق کے بعد اتنے بڑی جو ٹرمول آیا ہوا اس کی حکومت گئی, اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا, اس کے بعد الزامات جو ہیں وہ بے تحاشا لگے, جس کو اگر آپ ایک شعر میں پوچھیں مجھ سے تو وہ ہے نا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. وہ کیفیت تھا اپنی جگہ, لیکن اگر وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر وہ بھی وہاں کہتا کہ یہ حالات میں تو میں اس مصیبت کے لیے تو میں سیاست میں نہیں آیا تھا, معافی مانگتا, باہر نکل آتا, پھر کچھ دن کے لیے یہ بھی کمٹ کر لیتا کہ میں کچھ سالوں کے لیے سیاست میں نہیں آؤں گا, اس کے بعد پھر اگر زندگی ہوتی ہو تو پھر آ جاتا اور پھر معاملات چل پڑتے. لیکن ہم ایک ایسے بریٹ پوائنٹ کے اوپر اس نے کھڑا کیا ہے لا کے کہ آپ کسی ایک سسٹم کی طرف جائیں گے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر جتنا چل چکا, یہ نہیں میں کہتا کہ اس کے دور میں چلا, پہلے نہیں چلا, اور پہلے چلا اور اس کے دور میں نہیں چلا. یہ تسلسل ہے, بڑھتا چلا گیا. ایوب خان کے دور سے شروع ہوتا ہے, یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. تسلسل ہے اس دور کا, اس سارے سسٹم کا, آپ کو لگتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی نے اس کو بند لگانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن رول کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, وی شوڈ گو بیک ٹو دی کانسٹیٹیوشن رول, اور کانسٹیٹیوشنل رول اگر ہوگا تو اس میں سب کی عزت اور تعظیم اور تکریم جو ہے وہ قائم بھی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کنسٹیٹیوشن یہ کہنے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے, اس اصول کے اوپر وہ کھڑا ہے. مصدق صاحب یہ اصول ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے آج آپ کی گڈی چڑھی ہوئی کل آپ کا بو کاٹا ہو جائے, پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ غور سے سنیں ویس صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کنسٹیٹیوشنل رول کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں عمران خان کے ساتھ, یہ کہہ رہے ہیں ویس صاحب, آپ کو آفر دے رہے ہیں. جی ایک تو میں وہ آپ نے ڈائنسٹی اور لیگیسی والا سوال پوچھا, اگر آپ اجازت دیں تو گھڑی بھر کو اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ڈائنسٹی تو ہے, بیگم صاحبہ ہیں, وہ بھی سیاست میں کافی ایکٹیو کردار آپ نے دیکھا جب وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھی ہوں. یہ ڈائنسٹی تو نہیں ہے, انہوں نے بڑا اہم, یہ روحانیت ہے, اہم کردار ادا کیا. تو یہ اسپرچویلٹی, یہ اسپرچوئل ڈائنسٹی ہے, لیگیسی. جی 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 چلیں مان لیتے ہیں. اس کے علاوہ بہنیں ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. وہ بھی تمام سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں, میٹنگز میں بیٹھتی ہیں, وہ بھی ان کو لے کر آگے چلتی ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اس تمام تحریک میں شامل نہیں ہیں, شامل ہیں بالکل. ہاں آپ یہ کہیں کہ بچے نہیں ہیں کیونکہ بچے انگلستان رہتے ہیں, تو وہ میں بات آپ کی مانتا ہوں. دوسری بات یہ ہے, آپ نے لیگیسی کی بات کی, لیگیسی بھی ہے, لیگیسی کیسے ختم ہوگی؟ اس سے پہلے کس نے آج تک ملک کے دفاعی اداروں پہ حملہ کیا ہے؟ کس نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگائی ہے؟ کس نے اپنے ہی ملک کے شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹ کے پٹکے ہیں؟ کس نے اپنے ملک کے اندر لگے ہوئے جہاز جو ہیں ان کو بیس کے باہر آگ لگائی ہے؟ کسی نے نہیں لگائی بھائی. ایسی لیگیسی کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی ہے جس نے پاکستان کے خلاف تحریک چلائی ہو؟ حبیب جالم نے کہا تھا اس کھلے جھوٹ کو, کوئی کہ اس کھلے جھوٹ کو, بات تو سن لیں, ذہن کے لوٹ کو میں نہیں مانتا. سن تو لیں. مصدق صاحب نے جس طرح لیگیسی کہا نا, میری ہنسی چھوٹ گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی واقعی اچھی کوئی لیگیسی بتانے لگے عمران خان کی, انہوں نے بتا دی وہ 9 مئی والی. بہرحال جی مصدق صاحب کمپلیٹ کر لیں. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی لیگیسی بتا رہے ہیں. چلیں 9 مئی کو ختم, یہ 9 مئی کو بھول جائیں. یہ ابھی ٹائمز میں یا کسی جی ٹائمز میں چھپا ہے, میرے سامنے پڑا ہوا, بتانے والا نہیں فی الحال تو. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ علاقائی سلامتی کے اوپر ایک تھریٹ ہے. یعنی ایک پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ علاقائی سلامتی, چلے مقامی کوئی کہہ دیتا ہے کہ مقامی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے, علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان ایک تھریٹ ہے. آپ مجھے بتائیے اس سے بڑی کیا لیگیسی ہوگی؟ کون ہے شیر دل پاکستان کا وزیر اعظم جو اپنے ہی ملک کے متعلق یہ لکھے؟ کون ہے وہ ایسا جاں باز پاکستان کا وزیر اعظم جو پاکستان کو بینکرپٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے خلاف جھنڈے لے کے تحریک چلا کے اس ملک کو پیسے نہ دو؟ ایک لائن پڑھ رہے ہیں, پورا پیرا پڑھ کے سنائیں. یار ابھی ایسے نہ کریں یار. آپ احمد اویس صاحب
آپ بات ہی نہیں سنتے، بات ہی نہیں سنتے. میری بہن نے ابھی مجھے فون کر کے کہا کہ تم احمد اویس صاحب کے ساتھ اتنی سیریس گفتگو نہ کرو، مسکرا کے بات کرو. تو میں اسی وجہ سے بالکل جب آپ بولتے ہیں مجھے تنبیہ ہوئی ہے کہ میں، یہ میری بہن نے جی، میری بہن ہے، اس وقت ٹی وی پروگرام دیکھ رہی ہیں جی، میری بہن ہے، میری کزن ہے، میری پھپھو کی بیٹی ہیں، انہوں نے مجھے تنبیہ کی ہے فون کے اوپر کہ آپ احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں. آپ کی پھپھو کی بیٹی پی ٹی آئی تو نہیں ہے؟ خوشگوار ماحول میں گفتگو. یہ بتا دیں. نہیں، وہ کسی بھی پارٹی، جی یہ تو مجھے نہیں پتا ہے، یہ تو ان کا حق ہے، وہ کسی بھی پارٹی میں ہو، لیکن بہرحال انہوں نے کہا اتنی سیریس ہو کے بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر پاکستان تھریٹ ہے، آپ نے کون سا ایسا پاکستان کا وزیر اعظم ہے جس نے کانگریس یا سینٹ کے اندر پاکستان کے خلاف، اپنے سیاسی حریف کے خلاف تو لوگ باتیں کر دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف مصدق صاحب ایک بات بتائیں، why are you sounding like exactly the way when PTI was at the helm of the affairs and your party has been victimized، آپ کے لوگ جیلوں میں تھے اور وہ آگے اس طرح ہی بات کرتے تھے جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں. اور تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ دوبارہ تاریخ جب گھومے گی تو پھر آپ نہ ہو نا، پھر آپ جیلوں میں ہو اور یہ پاور میں ہو یا کوئی اور پاور میں ہو. کیا خیال ہے، کبھی سوچا اس بارے میں مصدق صاحب؟ نہیں، اس بات پہ تو میں، آپ نے مجھے اتنا ڈرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ تم ضرور جیل جاؤ گے. ہر پروگرام سے پہلے آپ مجھے کہتے تھے، ہر پروگرام سے پہلے آپ مجھے کہتے تھے کہ تو اب جیل جائے گا. تو آپ نے بڑا ڈرایا اور میں بڑا ڈرتا رہا ہوں. لیکن آپ نے کیونکہ سوال ڈائنیسٹی اور لیگیسی کا پوچھا، تو جو میرے ذہن میں بھولے سے آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لیگیسی کیا ہے اور ڈائنیسٹی کیا ہے. تو وہی آپ کے سامنے. اگر آپ کی اجازت ہو تو مدر صاحب سے بھی گفتگو میں شرکت کہ ہم آپس میں، جی آپس میں، جی پلیز چلیں. مدر صاحب، بات صرف یہ چل رہی ہے، ذرا مجھ کو آپ نے کہا بڑی ڈائسی سچویشن ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید تاریخ اب کی دفعہ چینج ہو جائے. کوئی شہباز شریف صاحب موقع نہیں دینے لگے. نواز شریف صاحب موقع دینے والے تھے، ان میں جرمز تھے کنفرنٹریشن کے. عمران خان تو خیر نے موقع 3.5 سال میں ہی دے دیا. بے نظیر صاحبہ بھی کنفرنٹریشن، لیکن شہباز صاحب از اے ڈفرنٹ ٹائپ یو نو. تو آپ ان کو ذہن میں رکھ کے سوچیں کہ اگر انہوں نے موقع نہیں دینا تو پھر تو کسی کو موقع نہیں ملنا، نہ پھر عمران کو باہر آنے کا موقع ملنا ہے، نہ کسی اور کو آگے آنے کا موقع ملنا. پھر 5 سال پورے ہو جائیں گے. سر کیا خیال ہے؟ دیکھیں کامران، وے فارورڈ اگر آپ نے یہی رکھنا ہے تو ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب کے پاس 5 سال ہیں اقتدار کے، اور وہ 5 سال میں ایسی پرفارمنس دیں کہ لوگ مسلم لیگ نون کے اسی طرح دیوانہ وار مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو جائیں پنجاب کے لوگ، جس طرح پہلے ایک زمانے میں تھے. تو یہ ان کے پاس امتحان ہے. عمران خان صاحب کے پاس کیا امتحان ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس امتحان یہ ہے کہ وہ تو 1.5 سال سے جیل میں ہیں، اور انہوں نے اپنے مخالفین کو اس لحاظ سے تو زیر کیا ہے کہ جو کہتے تھے کہ 2-4 روز سے زیادہ جیل نہیں رہ سکے، 1.5 سال سے جیل میں. اب جو آپ نے ڈائنیسٹی کی بات کی، صرف ڈائنیسٹی کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرزمے کے پیچھے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ لیکن مدر صاحب عمران کے پاس عمران کے بعد ہے کوئی نہیں نا، جو دوسری پارٹی میں سے ڈائنیسٹی چل رہی ہے، کوئی جیل میں اب آپ کو بیٹی چلا رہی ہے. یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوا عمران کو، میں یہ کہہ رہا ہوں. میں اسی کے اوپر میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. پرابلم کیا ہے پاکستان کی؟ پولیٹیکل ڈائلیما کیا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. عمران خان ایک ہیں، پارٹی کہیں نہیں ہے. پارٹی کدھر ہے؟ عمران خان 1.5 سال میں جیل ہیں، پارٹی کی کیا پرفارمنس ہے؟ آرگنائزیشنل پرفارمنس کیا ہے؟ ایک پورا صوبہ ان کے پاس ہے، وہاں کی کیا پرفارمنس ہے؟ دیکھیں مدر صاحب، کوئکلی بریک سے پہلے آپ کو لگ رہا ہے کہ 2029 تک عمران ول ریمین ان سائٹ یا نہیں؟ کوئی صورتحال ہو سکتی ہے باہر نکلنے کی؟ آئی ڈاؤٹ سے مراد؟ کیونکہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اتنے لمبے عرصے جیل میں رہ پائیں گے. کہیں نہ کہیں اب کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ عمران خان اگر 5 سال جیل میں رہے اور شہباز شریف 5 سال حکومت میں رہے، دیکھیے دونوں کا ایج فیکٹر دیکھ لیں. نواز شریف صاحب کا بریک لوں گا. مدر صاحب کمپلیٹ کر لیں جلدی سے. کامران، پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سامنے رکھیں تو مجھے لگتا نہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنے 5 سال تو پورے کر لیں، لیکن عمران خان 5 سال جیل میں رہیں یا کوئی بھی اپوزیشن لیڈر 5 سال جیل میں رہے، یہ مشکل. بہت شکریہ سر. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کو 9 سال مکمل ہو گئے، اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے جس طرح ہماری ISI آرمڈ فورسز نے آپریشن کر کے اس کو پکڑا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. مجھے دیجیے کل تک اجازت.